اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ آج ہم چوتھے پارے لن تنالوا البر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی 108 آیات ہیں، یعنی تقریباً 3/4 پارہ جو ہے وہ سورہ آل عمران پر مشتمل ہے، جبکہ آخری ربع سورہ نساء کی ابتدائی 23 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ رب کائنات ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ نیکی کی اصل روح اللہ کی محبت ہے، ایسی محبت کہ اللہ کی رضا کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز ہمیں عزیز تر نہ ہو، اور جس چیز کی محبت بھی آدمی کے دل پر اتنی غالب آ جائے کہ وہ اسے اللہ کے راستے میں قربان نہ کر سکتا ہو، بس وہی بت ہے۔ اور جب تک اس بت کو ہم نہیں توڑیں گے، نیکی کے دروازے ہم پر بند رہیں گے، یہی بات سمجھائی گئی ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی جانب کیوں منتقل کیا گیا۔ خانہ کعبہ زمین پر پہلی عبادت گاہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جسے تعمیر کیا تھا، لہٰذا ان کو نصیحت کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی پر یکسوئی اختیار کرو، اور جو قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہ تم بھی اختیار کر لو۔ اس کے ساتھ ہی ہر صاحب استطاعت پر حج کی فرضیت عائد کی گئی ہے۔ اہل کتاب کو ان کے اس رویے پر تنبیہ کی گئی ہے کہ خود بھی غلط راستے پر ہٹ دھرمی سے قائم رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی صحیح راستے سے بھٹکاتے رہتے ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے خصوصی ہدایات ہیں جن کو دنیا کی رہنمائی اور ہدایت کی منصب پر فائز کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اجتماعیت کی سوچ دی گئی۔ ایمان والوں کو مرتے دم تک تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی، اور ایسا تقوی جیسا کہ اللہ کا حق ہے اختیار کرنے کی بات کی گئی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپس میں تفرقے سے بچیں، اور جو ہمارا فرض منصبی ہے اس کی طرف ان آیات میں 2 مرتبہ متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ کام بھی اجتماعی طور پر ہی ہوگا۔ اور باہم اختلاف اگر ہم کریں گے، فرقہ بندیوں کا شکار ہو جائیں گے، تو پھر نہ صرف یہ کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر پائیں گے بلکہ کمزور ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اہل کفر کو تنبیہ کرتا ہے کہ ان کے مال اور اولاد ان کے کسی کام نہیں آئیں گے جبکہ وہ اللہ کے مقابلے پر کوئی بھی کام کریں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اہل کفر کا انفاق اور ان کی نیکیاں ضائع ہو جانے والی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ انفرادی اور اجتماعی دونوں لحاظ سے اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی بیان کرتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کو اپنا رازدار نہ بنائیں۔ مسلمانوں پر واضح کیا گیا کہ تم اہل کتاب سے محبت کرتے ہو، لیکن اہل کتاب تم سے محبت نہیں کرتے، تو یہ اس لیے اللہ نے کہا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر تم کفار کو اپنا ہمراز نہیں بناؤ۔ اور آخر میں اہل اسلام کو پھر صبر اور تقوی سے اہل کتاب کے شر پر قابو پانے کے لیے وہ تلقین کی گئی ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ ان کی چالوں کو جو چیز ناکام کرے گی وہ اہل ایمان کا تقوی اور صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے اس راستے پر ڈٹ جانا ہے۔ ان کا بغض اور دشمنی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تم اللہ پر ایمان اور تقوی کے تقاضے پورے کرتے رہو، ان کی ہر تدبیر پر اللہ غالب ہے۔ آیات 121 سے 189 تک غزوہ احد کی بابت تفصیلات بیان کر کے مسلمانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اصلاح کی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ تم کس طرح ناکامی سے بچ سکتے ہو۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ غزوہ احد سے آگاہی کے لیے ہم تفسیر قرآن اور ساتھ ہی سیرت کا مطالعہ کریں۔ غزوہ احد 3 ہجری کفار کا لاؤ لشکر 3000 افراد پر مشتمل اور جنگی سامان حرب سے لیس تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مشورے سے مدینے سے باہر نکل کر احد کے میدان میں کفار سے مقابلے کا فیصلہ کیا۔ ابتداً 1000 افراد آپ کے ہمراہ تھے۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار اپنے 300 منافقین کو لے کر علیحدہ ہو گیا۔ اب مسلمانوں کے لشکر کو عددی لحاظ سے کمزور ہوتا دیکھ کر دو قبائل بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے افراد بھی بدل ہو کر واپسی کا ارادہ کرنے لگے، تو اولو العزم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھا بجھا کر اس سے باز رکھا۔ میدان جہاد میں مسلمانوں کے لشکر کے بائیں جانب پہاڑی درے سے دشمن کے حملے کا اندیشہ تھا، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالاری میں 50 مجاہدین کا دستہ یہاں تعینات کر دیا اور ہر حال میں اس پر مستقل موجود رہنے کی تاکید کی۔ ابتدائی مارکے میں مسلمان کامیاب ہوئے اور کفار اپنا مال و اسباب چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے۔ درے پر کھڑے مجاہدین میں بھی اختلاف ہوا کہ یہاں کھڑا رہا جائے یا ہم بھی نیچے اتر کر مال غنیمت سے مستفید ہوں۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہ مانی گئی اور وہاں صرف چند مجاہدین باقی رہ گئے۔ بقیہ نیچے اتر آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کے قافلے کے ساتھ تھے، انہوں نے پلٹ کر اسی پہاڑی درے کی جانب سے حملہ کر دیا، جس میں نہ صرف مسلمانوں کا بہت جانی نقصان ہوا، کئی صحابہ اکرام شہید ہوئے، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی کر دیے گئے۔ مسلمانوں کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی اور یوں جیتی ہوئی بازی وقتی طور پر ناکام ہوتی ہوئی نظر آئی۔ پورا تجزیہ، تبصرہ، ہدایات، مسلمانوں کی اصلاح احوال پر مشتمل سورہ آل عمران کا یہ حصہ ہے، پوری آیت نمبر 200 تک۔ ان آیات میں مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کی گئی کہ وہ صبر اور تقوی سے کام لیں، سود سے بچیں، دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، انفاق اور جہاد کے ذریعے اللہ کی مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ یہاں ہمیں رک کر ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس چیز کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان کمپٹیشن کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ دنیاوی چیزوں کے لیے، مادی چیزوں کے لیے، یا واقعتاً اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے لیے؟ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اہل ایمان تنگی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان سے اللہ محبت کرتا ہے، فحش کام یا گناہ ہو جائے تو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت اور جنت کی نوید سناتا ہے۔ اعدت للمتقین، جس جنت کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے۔ یہاں ضرور یہ چیزیں اپنے پاس نوٹ کیجئے کہ ان تمام صفات کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ہم سب دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے بھی طلبگار ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دراصل متقین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہی یعنی اس سے درس عبرت حاصل کرتے ہیں۔ زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے خود دیکھو کہ جنہوں نے اقوام نے، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ کی شریعت کو، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا ہے، وہ کس برے انجام سے دوچار ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے تقویت اور تسلی کا سامان کرتا ہے اور ان کو رہنمائی دیتا ہے کہ غزوہ احد کے حالات سے دل شکستہ نہ ہو۔ غزوہ بدر میں جب تمہارے ہاتھوں مشرکین شکست کھا کر پست ہمت نہیں ہوئے اور اگلے سال ہی دوبارہ انہوں نے چڑھائی کی ہے تو تم کیوں غم کرتے ہو؟ اور رہتی دنیا تک ان آیات کے اندر امت مسلمہ کو غلبے کے لیے اصول دے دیا گیا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اپنے مومن ہونے کی فکر کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ تسلی دیتے ہوئے ہی احد کی شکست کی جو وجوہات تھیں وہ اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے کہ یہ آزمائش تمہاری تربیت کے لیے ہے، تاکہ ابھی تمہارے اندر اخلاص کی جو کمی ہے، مال کی جو محبت ہے، منافقین تمہاری صفوں میں موجود ہیں، ان سب کو چھانٹ کر اللہ تعالیٰ جو سچے اہل ایمان ہیں ان کو الگ کر دینا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کچھ اہل ایمان کو شہادت کی عظمت عطا کرنا چاہتا تھا،
اس لیے اس آزمائش سے تمہیں گزارا گیا ہے، اور جنت میں داخلے کے لیے آزمائش شرط ہے۔ یہ بات اللہ ہمیں باور کراتا ہے کہ جہد مسلسل، ایثار و قربانی، مشکلات پر صبر کے بغیر جنت تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ مسلمانوں کو باور کرایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت یا شہادت ہو جائے تب بھی دین اسلام کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ہر دور کے انبیاء کے ساتھی مخلص اہل ایمان کا طرز عمل آج بھی کامیابی اور غلبے کے لیے قابل تقلید ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے شجاعت، بہادری، مصائب پر دل شکستہ نہ ہونا، صبر اور استقامت سے ڈٹے رہنا، اللہ سے توبہ اور استغفار اور دعا کے ذریعے سے استقامت اور قوت حاصل کرنا، ان اوصاف کے ساتھ ہی دنیا اور آخرت کی عزت اور سرفرازی اور سرخروئی اور کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ منکرین کے مقابلے میں اللہ پر ایمان اور بھروسہ وہی اہل ایمان کا حامی و ناصر ہے، وہی مد مقابل دشمنوں کے دلوں میں اہل ایمان کا رعب اور ان کی ہیبت بٹھاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ غزوہ احد کی شکست کے اسباب بیان کرتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگوں نے کمزوری دکھائی، باہمی اختلاف کیا، مال غنیمت کی محبت اختیار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے قرآن میں نازل فرما دیا گیا کہ جب تک ان چیزوں سے نجات حاصل نہیں کرو گے دنیا میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ غزوہ احد میں منافقین کا کردار اور ان کی حوث اقتدار کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ منافقین اپنے آپ کو قیادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ اس حوالے سے ان کو یہ بھی جتا دیا گیا کہ موت تو برحق ہے۔ دراصل یہ آزمائش کھرے اور کھوٹے کے فرق کو ظاہر کر دیتی ہے، اور احد کی اس آزمائش نے منافقین کے ایمانوں کی حقیقت کھول دی۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ مرنا تو سبھی کو ہے، مگر اللہ کے راستے میں جان دینے کی عظمت کو سمجھو کہ شہادت تو اللہ کی ایسی مغفرت اور رحمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جو ساری نعمتوں سے افضل ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی، باہمی مشاورت اور توکل کا حکم دیا گیا۔ ترتیب بتائی گئی کہ پہلے مشورہ کیا جائے، پھر فیصلہ کیا جائے اور پھر فیصلے پر قائم رہا جائے، تبھی اللہ کی طرف سے کامیابی ملے گی۔ دراصل یہ ہر قیادت کے لیے رہنما اصول ہیں جن کو ہمیں ہر موقع پہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ اور اس کے دین کی مدد کرنے کی صورت میں فتح اور غلبے کی بشارت دی گئی ہے، اور منافقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت کو سمجھنے کی ہدایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور مزکی بھی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا تھا اس کی ادائیگی کے لیے جو طریقہ کار آپ نے اختیار کیا وہ واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے مومنین پر احسان کیا ہے، اور اس کے بعد منافقین کی چند صفات گنوا کر سچے مسلمانوں کی ہمت افزائی کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو کافروں کی دوڑ دھوپ سے مروب نہ ہونے اور بخل کے بجائے دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، اور اہل کتاب کے شر اور ان کی اذیتوں کے مقابلے میں صبر اور تقوی اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اہل کتاب عہد شکن بھی ہیں اور نافرمان بھی، یہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین، منافقین اور کفار سب کے طرز عمل کا فرق اور انجام کا فرق واضح کر دیا ہے۔ غور و فکر کی اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ سے، دین اسلام سے، اہل ایمان سے خیانت کر سکتے ہیں، یا یہ کفار اور منافقین ہی خائن ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی بتایا کہ آزمائش دراصل مومن اور منافق کے درمیان کسوٹی ہے۔ مومن کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، اس کے ایمان کو ایثار قربانی اور صبر و استقامت کے ذریعے نکھار دیتی ہے، جبکہ منافق ایمان کا زبانی دعویٰ تو ضرور کرتا ہے مگر آزمائش کے وقت میں شکوہ شکایت اختیار کرتا ہے اور اس سارے مارکے سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو اس ہدایت کی روشنی میں ہمیں اپنے طرز عمل کا جائزہ ضرور لینا چاہیے۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ باور کراتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے،
اور جو اللہ کے راستے میں اب بھی بطور غازی موجود ہیں، اللہ کے راستے پر ڈٹے ہوئے ہیں، دونوں اپنی اس حالت پر خوش و خرم ہیں، اور ہمیشہ کے لیے یقین دہانی کرائی گئی کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع آیت نمبر 190 سے 200 تک 10 آیات پر مشتمل ہے۔ آخری رکوع پوری سورت کا نچوڑ ہے اور آخری آیت پوری سورت کا جامع ترین پیغام ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہمیں بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر دور میں آپ کے راستے پر چلنے والے، ہجرت اور جہاد کی آزمائشوں سے گزرنے والے داعیان اللہ اور مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے تلقین، ہدایت اور خوشخبری ہے۔ باشعور اہل ایمان کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، جس سے اللہ کے کارخانہ قدرت اور حکمت کو سمجھنے کی بصیرت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ بڑے مقصد اور مشن کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق میں اضافے کی تاکید کی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے پر توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کے راستے میں ہجرت، جہاد، انفاق، ایثار و قربانی، صبر و استقامت اختیار کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ کل بھی اور آج بھی اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ دنیا میں باطل قوتوں کی ظاہری شان و شوکت سے تم پریشان یا مغلوب نہ ہونا، یہ جلد ختم ہو جانے والی ہیں، اور تم نے جو راستہ اختیار کیا ہے بے شک اس میں آزمائشیں ہیں، مگر وہ پائیدار صراط مستقیم ہے اور اس کی جزا بھی بہترین اور پائیدار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی کے 4 اصول دیتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ پہلی چیز تقوی، دوسری اس صراط مستقیم پر جہد مسلسل جو تقوی کا تقاضا ہے، تیسری چیز اس میں صبر اور استقامت، اور چوتھی چیز اپنے ساتھیوں کو جو اس راستے پہ چل رہے ہیں ان کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہنا اور ان کو بھی اپنے ساتھ کھڑا رکھنا۔ ان آیات میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پورا اسوہ حسنہ نظر آتا ہے، بلکہ آج کے دور میں ان کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرتے ہوئے اہل فلسطین اور اہل غزہ ان آیات کی زندہ تصویر نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری امت کو اس کا شعور عطا فرمائے اور اس ابدی کامیابی کے راستے کو اختیار کرنے کا ایمان اور حوصلہ اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کے آخری ربع میں سورہ نساء کا آغاز ہوا ہے۔ سورہ نساء مدنی سورت ہے اور 176 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ نساء کا زیادہ تر حصہ غزوہ احد کے بعد غالباً 3 ہجری کے آخر میں یا 4 ہجری میں نازل ہوا ہے۔ بعض آیات غزوہ احد اور غزوہ بنی مصطلق یعنی جو شعبان 6 ہجری کے درمیان مختلف حصوں میں نازل ہوئی ہیں۔ غزوہ احد میں جب کئی مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں اور ان کے بعد بیواؤں اور یتیموں کے کئی مسائل بشمول نکاح، مہر، وراثت وغیرہ پیدا ہو گئے تھے اور منافقین کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں، تو اس موقع پر مسلمانوں کو اس کی رہنمائی دی گئی ہے۔ یہودی قبیلے بنی نذیر کی جلاوطنی ربیع الاول 4 ہجری سے پہلے یہودیوں اور منافقین کا بغض اور عداوت کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اس موقع پر نوزائیدہ اسلامی مملکت کے استحکام کے لیے منافقین کی سرگرمیوں کا نوٹس لینا ضروری تھا، جو اسلامی ریاست کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ چنانچہ یہاں اس صورت میں اسلام کے نظام معاشرت، نظام حکومت اور نظام عدل اور قسط کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی صلاۃ خوف کے احکامات ہیں جو غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر نازل ہوئے، اور احکام تیمم غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر شعبان 6 ہجری میں نازل ہوئے۔ اگر سورہ نساء کی ہم خصوصیات دیکھیں تو سابقہ 2 صورتوں کی طرح سورہ نساء میں بھی اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دینے کی ہدایت کی گئی ہے، البتہ یہاں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت ایک اجتماعی ریاستی فریضے کے طور پر دی جائے۔ عزیزان محترم، غور طلب بات یہ ہے کہ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ریاستی سطح پر یہ کام کیا جا رہا ہے؟
سورہ نساء کا اگر پچھلی صورتوں کے ساتھ ربط دیکھتے ہیں تو سورہ آل عمران کے دوسرے حصے میں نئی امت کو تنظیم اور اتحاد کی ہدایات دی گئی تھیں۔ یہاں سورہ نساء میں اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے کہ یہ تنظیم صرف میدان جہاد تک محدود نہیں بلکہ خاندان سے لے کر ریاستی اداروں تک وسیع ہوگی۔ یہاں سورہ نساء میں اسلامی مملکت کے قیام کی طرف اشارہ ہے۔ اس صورت میں مہر کے احکامات بار بار آئے ہیں اور اس سے اس کی فرضیت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ سورہ نساء میں طاغوت سے مراد غیر اسلامی عدالتیں اور نظریہ جنگ ہے۔ طاغوت کے سلسلے میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں، ایک یہ کہ طاغوت کے پاس فیصلے کے لیے اپنے مقدمات نہیں لے کے جائے جا سکتے کیونکہ قرآن نازل ہو چکا ہے اور اب وحی کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ہی فیصلے کیے جائیں گے۔ یہاں طاغوت سے مراد غیر اسلامی عدالتیں ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کافر طاغوت کے لیے۔ طاغوت کا لفظ جو ہے وہ اللہ کی نافرمان اور سرکش قوتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں طاغوت سے مراد وہ نظریہ ہے جس کے ماتحت کافر لیڈر اپنی قوم کو جنگ کے لیے ابھارتے ہیں۔ سورہ نساء میں پاک دامنی کے لیے محسنین اور محسنات کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں۔ اور سورہ نساء کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سورت کے نظم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آئلی، معاشرتی، سیاسی اور عدالتی احکامات ایک اجتماعی نظام کی شکل میں نازل ہوئے ہیں، جبکہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے اور مضبوط اجتماعیت یعنی اسلامی ریاست کے قیام اور اس کے استحکام کے لیے اندرونی دشمنوں یعنی منافقین کے بارے میں بھی احکامات نازل کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اس آیت میں اجتماعی معاشرتی زندگی کی تمہید ہے اور جو نکاح کا رشتہ قائم ہو رہا ہے یہ آیت نکاح کے خطبے میں شامل ہے، یعنی نئے خاندان کی بنیاد پڑتے وقت جن چیزوں کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ دنیا کا پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا آدم اور حوا کا رشتہ تھا، اس رشتے پر پورے انسانی معاشرے کی بنیاد ہے، پورے انسانی معاشرے کے تہذیب اور تمدن کی بنیاد ہے۔ زوجین کے باہمی تعلقات کی درستگی کا انحصار کس چیز پر ہے کہ وہ تقوی کو پیش نظر رکھیں، اللہ سے ڈریں اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں۔ سورہ نساء کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ اس میں یہ چیز بھی واضح ہے کہ نکاح کے نتیجے ہی میں رشتے پیدا ہوتے ہیں، خاندان بنتے ہیں اور خاندان ہی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ اس کے بعد یتامہ اور بیواؤں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ یتیم کا مال کھانا حرام ہے۔ 2 3 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی بشرط یہ کہ انصاف کیا جا سکے۔ یتیموں کے اموال عقل مند افراد کے زیر تصرف ہوں، بالغ ہونے پر یتیموں کا مال انہیں واپس کر دیا جائے۔ یتیموں کا مال کھانے والے جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ خوش دلی سے مہر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیت 12 تا 14 میں وراثت کے احکامات ہیں، لاز آف انہیریٹنس تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ان احکامات کو حدود اللہ کہا گیا ہے جن کی خلاف ورزی کی سزا جہنم ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا آج ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ جو احکامات ہیں ان پر عمل درآمد کس حد تک اور کتنا پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ اہم بات بھی بتائی گئی ہے کہ وراثت کے تمام حصے وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ بتایا گیا کہ بدکاری اور فحاشی کی سزائیں ان پر عمل درآمد کیا جائے اور قبولیت توبہ کے احکام دیے گئے ہیں، اور آیت 15 وہ منسوخ آیات میں شامل ہوتی ہے۔ اب بدکار عورت کو موت تک روکا نہیں جائے گا، یعنی یہ ابتدائی حکم ہے جو سورہ نساء میں آیا ہے، لیکن اس کا جو آخری
حتمی حکم ہے وہ سورہ نور میں آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حسن معاشرت کے اصول بیان کیے گئے ہیں، جن میں بیویوں کے حقوق، مہر کی فرضیت اور محرمات نکاح کی تفصیل ہے۔ زبردستی بیویوں کے وارث بننے سے روکا گیا ہے، بیویوں سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ساتھ ہی مہر قنطا یعنی ڈھیر سارا مہر بھی ہو سکتا ہے اور اسے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ میری عزیز سامعین، میں تو یہ بات کہوں گی کہ دراصل ان آیات کو پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہی عورتوں کا تحفظ فرمایا ہے۔ ان 15 خواتین کی تفصیلات یہاں بیان کی گئی ہیں جن سے مسلمان مردوں کا نکاح حرام ہے۔ مسلمانوں کو باہمی استحصال اور معاشی خودکشی سے روکا گیا اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کسی بھی معاملے کے صحیح ہونے کے لیے 2 شرائط بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ معاملہ باطل نہ ہو، بذات خود حق پر مبنی ہو، دوسرا یہ کہ باہمی رضامندی پر مشتمل ہو۔ خودکشی کو حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ ان سارے احکامات کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پارے کا جو اختتام ہے اس کی آخری آیت ان اللہ کان غفور الرحیم، کہ جو اپنی معاشرت اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر استوار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے گھروں پر، ہمارے خاندانوں پر، ہمارے معاشرے پر ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔